جہاد ہے، لڑائی ہے، تنگ نظری ہے، لیکن میں اس کو ایک اور زاویے سے مثبت انداز میں دیکھ کے قرآن کے معجزے سے اٹیچ کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا کیا اعجاز ہے۔ احباب گرامی یقین جانیے، اگر قرآن معجزہ نہ ہوتا تو فرقوں کی یہ تقسیم اتنی خطرناک تھی کہ اسلام کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ فرقے تو بن گئے، اہل حدیث بھی قرآن کی آیت سے دلیل لے اور سنی بھی قرآن کی اسی آیت سے دلیل لے کے اپنا مطلب نکالیں، اہل تشیع قرآن کی اسی دلیل سے اپنا مطلب نکالیں، فرقے بن گئے، امت تقسیم ہو گئی، لیکن قرآن کا سایہ وہ معجزہ بنا، قرآن کا سایہ وہ معجزہ بنا کہ امت کی تقسیم کے باوجود بھی قرآن کے معجزے نے اسلام کا نشان مٹنے نہیں دیا، اسلام کو مزید باوقار کر دیا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہابی ہیں تو اسلام نہیں ہے، بریلوی ہیں تو اسلام نہیں ہے، شیعہ ہیں تو اسلام نہیں ہے، دیوبندی ہیں تو اسلام نہیں ہے، فرقے ہیں لیکن ہر کوئی قرآن کی آیت سے جڑا ہوا ہے، ہر کوئی قرآن کی آیت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس نے جو استدلال کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا استدلال اور اس کا استنباط اور اس کی دلیل جو اس نے اس آیت سے لی ہے، اس کا حکم کیا ہے، وہ درست ہے یا نہیں ہے، وہ اس کا استنباط کرنے میں فیصلہ درست کر سکا یا نہیں کر سکا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر یہ تو حقیقت ہے کہ سارے لوگ تقسیم ہونے کے باوجود بھی قرآن کی آیات سے جڑے ہوئے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا کیا ہے، معجزہ ہے کہ اس نے تقسیم امت کے باوجود بھی اسلام کو بقا دی ہے، اور یہ اسلام کی بقا امت کی تقسیم کے باوجود بھی قرآن کے اعجاز کی وجہ سے ہے۔ اگر قرآن معجزہ نہ ہوتا تو امت کی تقسیم کے ساتھ اسلام کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑی میں نے ایک آپ کو ضروری بات بتائی ہے، اس زاویے سے، اس نقطہ نظر سے، اس نگاہ سے آپ جب قرآن کریم کو دیکھیں گے تو آپ اشکر اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر جھکا دیں گے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن جیسا معجزہ اپنے نبی کو عطا فرمایا، جس کی وجہ سے امت کے تقسیم ہونے کے باوجود بھی اسلام کا وقار باقی ہے، اسلام کا نشان باقی ہے، اسلام کی عظمت باقی ہے، اسلام کی بڑائی باقی ہے، اسلام کا نام باقی ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ یہ کس کا معجزہ ہے؟ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ بھئی ایسا ہی ہے، قرآن ہر فرقے کے لیے تسلی بخش ہے، قرآن ہر فرقے کے لیے تشفی دیتا ہے، اس میں ہر امت کے فرد کے لیے سکون کا سامان موجود ہے، تسلی موجود ہے، تشفی موجود ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے تقسیم کے باوجود بھی امت کو رکھا ہوا ہے۔ میں یہاں پر رک گیا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں، مجھے مزہ آ رہا ہے، مجھے لطف آ رہا ہے قرآن کریم کے اس اعجاز کی وجہ سے کہ یہ قرآن کریم کی کتنی برکت ہے۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا واللہ با خدا تو امت جس طرح فرقوں میں بٹی تھی، اسلام کا نظام ختم ہو جاتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ امت بھی موجود ہے اور اسلام کا نام بھی موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے قرآن سے جڑے۔ کس سے جڑے؟ مولا علی علیہ السلام نے پھر خطبے میں ارشاد فرمایا، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا قرآن وہ نور ہے کہ جس نور سے روشن کیا ہوا چراغ کبھی بجھ نہیں سکتا۔ مولا علی پاک نے فرمایا قرآن ایک ایسا نور ہے کہ اس نور سے جس چراغ کو روشن کیا جائے قیامت آ سکتی ہے، وہ دیا نہیں بجھ سکتا۔ اور حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن وہ چراغ ہے، قرآن وہ چراغ ہے کہ جو کبھی بھڑک کر بجھتا نہیں ہے۔ دیے ہیں نا، چراغ ہے، وہ ان کا تیل ختم ہونے لگتا ہے تو کچھ تھوڑی دیر بھڑک کے بجھ جاتے ہیں، فرمایا قرآن وہ روشنی کا چراغ ہے جو بھڑک کر کبھی بجھتا نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا بڑا خوبصورت جملہ، قرآن وہ عزت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا حکم سنیے، قرآن وہ عزت
ہے، توجہ ہے جملے پہ، قرآن کیا ہے؟ وہ عزت ہے کہ جس کا ساتھ دینے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا اور شکست نہیں کھاتا، وہ کبھی کسی میدان میں ہارتا نہیں ہے، قرآن اس کو اٹھا کے رکھتا ہے، قرآن اس کو گرنے نہیں دیتا۔ تو یہ خطبے کیوں تھے؟ ان کی وجہ کیا تھی ان خطبوں کی؟ کہ لوگ قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے متعلق ہو جائیں، قرآن سے متمسک ہو جائیں، قرآن کا دامن پکڑ لیں تاکہ قرآن ان کو گرنے نہ دے۔ اس لیے احباب گرامی، اور ارشاد فرمایا قرآن وہ حق ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرنے والا کبھی نہ دنیا میں رسوا ہوتا ہے نہ آخرت میں رسوا ہوتا ہے۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا قرآن حق کی وہ وادی ہے، قرآن حق کی وہ وادی ہے جس میں نشیب و فراز نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں تو آگے آپ کو نظر نہیں آ رہا، آگے کوئی ٹیلا ہے، اس کو فراز کہتے ہیں، نشیب ڈلوان والی پست جگہ کو کہتے ہیں۔ اور میں قرآن حق کی وہ ہموار وادی ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر ساری کائنات نظر آتی، سب کچھ انسان کو اس کی نگاہ میں نظر آتا ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے پوشیدہ روشن نہیں رہتی، قرآن اس کو یوں بصیرت عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا قرآن سے جڑو، قرآن سے دور نہ ہو۔ اس لیے احباب گرامی اللہ رب العزت اور پھر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا قرآن وہ چشمہ ہے، قرآن وہ چشمہ ہے جس سے علماء اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ اور آج ہمیں مسئلہ یہ بنا ہے کہ قرآن سے پیاس بجھانے والے نہ رہے، قرآن کو امام بنانے والے نہ رہے، امت روایات میں کھو گئی اور اس نے اپنے آپ کا بیڑا غرق کر لیا۔ حالانکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی کی یہ تعلیمات ہے کہ قرآن وہ چشمہ ہے جس سے علماء اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اور قرآن وہ چشمہ ہے، قرآن وہ ہے جو فقیہ لوگوں کے دلوں کی بہار ہے، جو فقہا کے دلوں کی کیا ہے؟ بہار ہے۔ اس لیے احباب گرامی ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ رب العالمین نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، کہ قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ لوگوں قرآن سے جڑو، تمہیں وہ دولت نصیب ہوگی جو تمہیں کائنات میں کہیں سے بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ قرآن بندے کو زندہ کر دیتا ہے، زندگی دے دیتا ہے، اس کی روح کو وہ سکون